کہ انجینئر لائڈ اینڈ میڈ پاکستانی کرسچنز ولنریبل. ایک ایسے ماحول میں جب بالکل مطلب ہاسٹیلٹی ایج پہ کھڑی ہوئی ہے، آپ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ اتنے توہین امیز الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو جو اسٹیٹ سولوشن ہے فلسطین کے اندر اور اسرائیل کا، ہم اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ رائٹ ٹو ایگزسٹ کرنا ایک شیلڈ ہے، ڈھال ہے، تلوار نہیں ہے کہ آپ اس کو یوز کر کے جہاں مرضی کہیں میرا رائٹ آف ایگزسٹنس ہے میں یہاں پہ آنا شروع کرتا ہوں. ہماری یہ فورن پالیسی شروع سے کیوں رکھ دی گئی کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہے جو مرضی ہو جائے؟ There is a thing called the Omatic concept. یہ کیسے ہوا کہ پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا، تو یہ سیکولر گورنمنٹ میں کیسے آ گیا؟ حکومتوں سے ہم نہیں گلا کر سکتے جب تک ہماری اپنی زندگی سے سیکولرزم ختم نہیں ہوتا. کیا خدا کے وجود کو ماننا ضروری ہے؟ حقیقت کو اگر آپ نہیں مانیں تو حقیقت تو چینج نہیں ہو جائے گی. تو کیا خدا حقیقت میں ہے؟ کہ خدا کو نہ ماننا دنیا کا بڑا مشکل کام ہے. آپ کے نزدیک کہاں پہ کمی رہ گئی کہ جہاں پر مدرسے نے کام نہیں کیا اور وہ بچہ ایسا پروڈیوس کر نہیں پائے جو لوگوں کو انگیج کر سکے؟ یعنی آپ نے خود کچھ نہیں کرنا، آپ کے لیے ہر مسئلے کے پیچھے آپ کو مولوی نظر آ جاتا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لیکن قرآن ایک ریٹوریکل کوشچن بھی پوچھتا ہے کہ لوگوں کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. کیا خدا تعریف پسند ہے؟ کیا اسے تعریف کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر تعریف کیوں کروا رہا ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اگر آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں، فیس ٹو فیس ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں، کوئی فلسفی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسی چیز پہ جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، مجھ سے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو سو. کہ اختلاف ہی ایک پڑھی لکھی سوسائٹی کا حسن ہوا کرتا ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آ کے بات کر سکتے ہیں آپ مجھ سے لائیو 1 to 1. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو جس کا عنوان یہ ہے کہ انجینئر لائڈ اینڈ میڈ پاکستانی کرسچنز ولنریبل، اس میں آپ نے کہا کہ 53 سیکنڈز کے بعد کہ انجینئر صاحب نے ایک شرارت کی کہ جو بھی اس نے کہا، جو بھی انہوں نے عیسائیوں کے اوپر الزام لگائے آپ کے کول، تو اس میں انہوں نے جو بھی کہا تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی پاکستانی آدمی یا کوئی بھی سر پھرا اٹھ کے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو یا ان کو انفرادی طور پہ کوئی بھی نقصان پہنچائے تو اس کا بھی سب کچھ انجینئر کی گردن پہ ہے. تو سر میں جاننا یہ چاہتا تھا کہ آپ نے یہ جو بات کہی، اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ جس کے بلبوتے پر، جس کے نتیجے میں آپ نے یہ بات کہی کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹس نے کوئی بھی کسی بھی گاڑی کو نقصان پہنچایا ہو یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی ہو تو جس کے نتیجے میں آپ نے یہ پریڈکشن کی؟ دیکھیں، جب کوئی پبلک فگر کوئی بات کہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے ہی کچھ کریں گے تو ہی ہم کہیں گے کہ اس کا الزام اس پبلک فگر پہ لگے گا. اس کی بات کو کوئی بھی کسی طرح سے مس انٹرپریٹ کرے، جان بوجھ کے شرارت کرے، اس کو ایکسپلوئٹ کرے، یہ ذمہ داری اس کی ہوگی اگر وہ غیر ذمہ داری سے بات کر رہا ہے. آپ نے ایویڈنس کی بات پوچھی ہے، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو ایویڈنس ویسے کوئی، میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ ان کی اکیڈمی کے سامنے سے جو گزر جائے اسے بھی کہتے ہیں میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ. ہاں، یہ اور بات ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس کی وہ ایک بات تھی کہ کتنے زیادہ ہیں اور وہ کیسے ہیں، ایکسٹراڈنری کہ 30 لاکھ اسٹوڈنٹس رکھنے والا شخص جب جیل جائے تو اس کے لیے 30 لوگ بھی نہ نکلیں. دیٹس فیسنیٹنگ بٹ دیٹ obviously has nothing to do with your question. تو آپ کے کوشچن کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ کیا ہمارے پاس ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ اس سے پہلے اس طرح سے زندگیوں کو ونربل بنایا گیا؟ یس وی ہیو. اگر آپ منی پور کو دیکھیں کہ وہاں پہ جس طرح سے حالات خراب ہوئے، جس طرح سے کرسچنز کو پرسیکیوٹ کیا گیا انڈیا میں، وہ ایک بین الاقوامی خبر ہے. اس کے بعد پھر پاکستان میں جڑامالہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، کئی چرچز کو جلا دیا جاتا ہے، وہ فوکس سارا اس طرف شفٹ ہو جاتا ہے. اب میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو اس محلے، اس گلی، اس علاقے کے ہیں جڑامالہ کے جہاں یہ واقعہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ اخباروں میں تو خبریں آتی رہتی ہیں، سیکنڈ تھرڈ کیا کہتے ہیں، ہینڈ خبریں، آپ بتائیے، آپ موقع پہ موجود تھے. ان کا جواب تھا کہ ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہوا. کو معاملہ کوئی فجر کے کچھ بات کے سٹارٹ ہوا ہے اور ہم 9-10 بجے تک ہم تو انتظار کر رہے تھے پولیس کا. اگر ہم نے کرنا ہوتا تو غصہ تو انسان کو پہلے منٹ میں آتا ہے، ہم تو اٹھ کے شروع کر دیتے. اتنے گھنٹے کے بعد کون سا غصہ؟ ان کے مطابق وہ کھڑے تھے وہاں پہ ماسکس میں، وہ ڈھاٹوں میں، وہ جو چہرہ چھپا کے کچھ لوگ آئے ہیں، پیٹرول بمز ان کے ہاتھ میں تھے.
انہوں نے آ کے پھینکنے شروع کیے. اس کے بعد کچھ لوگ مجمع میں ان کے ساتھ شامل ہوئے. دیکھتے دیکھتے سارا مجمع شامل ہو گیا, یا ایٹ لیسٹ اکثریت مجمع شامل ہو گیا. ہم بھی ایک دوسرے سے آج تک پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے. ہم بھی پوچھتے ہیں وہ لوگ کہاں سے آئے تھے. ہم میں سے بھی کسی کو نہیں پتا وہ لوگ کون تھے, کہاں سے آئے تھے. دا پوائنٹ از کہ جب پاکستان پہلے ہی ایسے حالات میں ہو کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں آلریڈی کہ فوکس کیسے شفٹ کیا گیا, اب یہ بڑی کیئرفل کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا الج کر رہا ہے, الج نہیں کر رہا, انڈیا پریپیئر کر رہا ہے کہ اس نے پاکستان پہ ایک بڑا حملہ کرنا ہے. ان کی آرمی چیف وغیرہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں. جو وہ اکوپمنٹ پاکستان میں اپنا اس مئی کی جنگ کے بعد منگوا رہے ہیں, وہ اس کی ڈلیوری ڈیٹس بھی میچ ہو رہی ہیں. یہ سپٹمبر اکتوبر. ابھی تک ان کی طرف سے اٹیک نہیں ہوا. تو میرا خیال یہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ جو پاکستان سعودی عرب کا جو پیکٹ ہوا ہے شاید اس وجہ سے اس نے تھوڑا سا وہ قدم کھینچا. ویسے فرول پریکٹیکل جو خبریں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا تھا, نیشنل میڈیا کر رہا تھا, کہ سپٹمبر اکتوبر میں ان کا ایک بڑا ایک ہے ان کا ایک چانس ہے کہ وہ اٹیک کریں گے. سوری, ہم اس وقت اکتوبر میں, سپٹمبر میں نہیں, رائٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا, تو اس کے پیچھے مجھے یہ وجہ لگ رہی ہے. لیکن اب کوشچن ایک پبلک فگر ہے جس کو سنا جاتا ہے. ایک طرف سے انڈیا جنگ تھریٹن کر رہا ہے, اس ماحول میں آپ اتنی ہائی فلیمنگ انفلیمیٹری طرح کی آپ خبر, اس کو انڈیا ہی ہائی جیک کرے. پاکستان میں ابھی کچھ 100 بندے انڈیا کے پکڑے بھی گئے ہیں, جاسوس وغیرہ, کہ آپ 2-4 جگہ پہ آپ چرچز کو آپ جلا دیں, اس کے بعد ایک ماحول بن جاتا ہے پورے پاکستان میں. جگہ جگہ آپ یہ شرارت کریں, تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا, پاکستانیوں کا ہوگا. پاکستانی کرسچنز انسانی اعتبار سے, کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے کسی پاکستانی مسلم سے کم نہیں ہے. وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم ان کے بہن بھائی ہیں. تو ان کا جو نقصان ہے وہ سارے پاکستان کا نقصان ہے. تو یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جب بالکل مطلب ہاسٹیلٹی ایج پہ کھڑی ہوئی ہے, آپ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ اتنے توہین امیز الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کی طرف سے کرتے ہیں, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے. اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو بالکل اس کا ذمہ دار انجینئر ہوتا. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایوری ون ہیو ٹو رائٹ ٹو ایگزسٹ ان دا ورلڈ, آئدر اس کا ریلیجن جو کوئی بھی ہو, آئدر وہ کسی بھی نسل سے بلونگ کرتا. تو ہم جو اسٹیٹ سولوشن ہے فلسطین کے اندر اور اسرائیل کا, ہم اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ اگر ہم تسلیم کر لیتے تو آج ہمارے بچے قتل نہ ہوتے, ہماری بہنوں کی عزتوں کو پامال نہ کیا جاتا, آج جینوسائیڈ نہ ادھر ہوتا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلا وجہ آ کر ادھر اسٹیٹ بنانا شروع کر دی, تو پاکستان انڈیا کا بھی تو یہی تھا نا. ہم نے بھی تو ایک اسٹرگل کیا, اس کے بعد ایک الگ کنٹری حاصل کیا. اسی طرح انہوں نے اسٹیٹ اسٹرگل کر رہے ہیں, الگ کنٹری حاصل کر. تو پاکستان کو, سوری ٹو سے دس ورڈ, کہ کیا تکلیف ہو رہی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے؟ پاکستان نے بھی ایسے ہی اپنے آپ کو بنایا جیسے اسرائیل نے خود کو بنایا. ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں یہ پولینڈ سے آئے تھے, جرمنی سے آئے تھے, فرانس سے آئے تھے, افریقہ سے آئے تھے, اور یہاں پہ آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا انڈیا کے ایک بڑے حصے پہ اور کہا کہ یہ ہمارا ہے؟ سر ایسا تو نہیں ہے, لیکن اگر ایسا تو نہیں. اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں کیونکہ اسے پھر بحث آگے بڑھتی رہتی ہے. میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, ایسا نہیں ہے. تو ایک تو ڈفرنس آپ کو یہ نظر آنا چاہیے کہ اسرائیل میں وہاں پہ لوکل انڈیجنس لوگ نہیں ہیں. وہ جتنے بھی ہیں سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں. یہ اسرائیلی لوکل نہیں ہے وہاں پہ. جو لوکل وہاں پہ آرتھوڈاکس جوز رہ رہے ہیں وہ تو کبھی اسرائیل کو پسند ہی نہیں کرتے. خود کو وہ ٹورا جوز کہتے ہیں. وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اسرائیل کے خلاف جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اسرائیلی ان سے کہتے ہیں کہ تم اگر اتنے خلاف ہو تو اس ملک میں رہتے کیوں ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں بھی ہم تو صدیوں سے رہ رہے تھے یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ, تم نے آ کے اپنا ملک ہم پہ امپوز کر دیا ہے, ہم تو رہ رہے تھے پہلے ہی. تو یہ ایک ڈفرنس ہے. دوسرا ڈفرنس کہ 2 اسٹیٹ کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے. دیکھیں دنیا میں سب کے پاس ایگزسٹ کرنے کا رائٹ ہے, یہ بات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی کسی کے رائٹ کو وائلیٹ نہیں کرے گا. تو کیا فلسطینیوں نے جا کے کہیں جا کے اسرائیلیوں کے یا زائنس کے ملک پہ جا کے قبضہ کر لیا؟ یہ انہوں نے کیا. کیونکہ اگر یہ آرگومنٹ ہے نا کہ رائٹ ایگزسٹ کرنے کا ہے, تو پھر آپ انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اکھنڈ بھارت کا جو رائٹ وہ سمجھتے ہیں وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں, پھر وہ کابل تک جائیں گے, اپنی حکمرانی کریں گے. پھر آپ دنیا کے کسی بھی ملک کو کہیں کہ وہ ڈکلیئر کر دے کہ فلاں ملک میرا ہے اور میری ایگزسٹنس اس کے ساتھ ہے, وہ اس پہ جا کے قبضہ کر لے. رائٹ ٹو ایگزسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں. رائٹ ٹو ایگزسٹ کرنا ایک شیلڈ ہے, ڈھال ہے,
تلوار نہیں ہے کہ آپ اس کو یوز کر کے جہاں مرضی کہیں میرا رائٹ آف ایگزسٹنس ہے میں یہاں پہ آنا شروع کر دوں. تیسری بات آپ نے کہی کہ اگر ایکسیپٹ کر لیتے تو کیوں مسلمانوں کا اتنا قتل و خون ہوتا. دیکھیں آپ کے پاس ہے بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ، اور ایون دین یہ اصول پہ نہیں کھڑا ہوا. بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ گزر گیا، آپ نے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نے کہا کہ یار اگر ایسا ہو جاتا. لیکن جب فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کسی کے پاس بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ نہیں، کیونکہ وہ اپنے پریزنٹ میں کر رہا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم دوبارہ اگر جاتے ہیں 1950s میں یا 48 میں جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ یہاں پہ 55% ایریا ہم دے دیتے ہیں اسرائیلیوں کو، 45% آپ یہ رکھیں. حائفہ سے لے کر ایک لمبی بندرگاہ جو آتی ہے نیچے، یہ ساری ہم ان کو دے دیتے ہیں. اور آبادی کا تناسب یہ ہے کہ وہ بالکل تھوڑے سے ہیں، آپ اکثریت ہیں. یہ فیصلہ کسی کے لیے قابل قبول ہوتا؟ کسی نے بھی قبول نہیں کرنا تھا. کوئی کامن سینس ہی نہیں نا اس کے پیچھے. ابھی آپ یہ کہیں کہ ان کے مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، کچھ بھی تھا جیسے بھی تھا، ٹرین فائٹرز نہیں تھے، ان کے پاس وہ دہشت گرد پارٹیاں تھیں. یہ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے. یہ جو ان کی آئی ڈی ایف ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت تھی. یہ 3 ان کی مین دہشت گرد جماعتیں تھیں، جس میں لیخی تھی، ہگانا تھی. یہ ان میں سے ایک ہے. یہ پوری دنیا میں اس کو دہشت گرد جماعت کہا جاتا تھا. انہوں نے اسی کو آئی ڈی ایف بنا دیا. تو وہ ٹرینڈ مسلح دہشت گرد لوگ تھے. اس طرف کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا. جو بنی بھی وہ بھی ایک کیوس کا ماحول تھا. بہت سے سینٹرل اس مڈل ایسٹ میں ابھی ملک خلافت عثمانیہ کے سے ٹوٹنے کے بعد ابھی ابن نصرہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے. ساتھ ایک اور جنگ آ گئی، بہت کیوس مچا ہوا وہاں پہ. اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ 70-80 سال کے بعد ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں اور ایک انفیئر ججمنٹ ڈرا کریں اس کی بیس پہ. تو آج قابل قبول کسی کے لیے نہیں ہے. اب فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں فیوچر فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. ان کا یہ ویو ہے کہ ہمارے لیے ویسٹ بینک، القدس اور غزہ، ان 3 جگہوں پہ مشتمل ایک ریاست ہمارے لیے قابل قبول ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی بچ جاتا ہے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا اس کو ایک ریاست مانا جائے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سیکیور کریں گے. یہ ویسٹ بینک والے بھی کہہ رہے ہیں، یہ غزہ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. اس لیے ہمیں اب اس کے لیے تقدم کرنی چاہیے. باقی جو ہے اس کو اسرائیل نہ وہ مانیں گے نہ ہم مانیں گے، نہ دنیا میں کوئی اور عقل مند آدمی مانے گا جس کو امن اچھا لگتا ہے. فیوچر کیا ہے؟ وہ اسرائیل کا پروجیکٹ کنٹرول بیک کر دیتے ہیں، اسرائیل ختم ہو جاتا ہے، لوگ سارا فلسطین بن جاتا ہے. کیا وی ڈونٹ نو، کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یہ اس میں سے ایک میں نے بیان کی ہے. تو اس لیے ہم یہ ایٹ لیسٹ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو ریاست مان لے تو سارا ختم ہو جائے گا. ان کو ریاست یہ ایک بات یاد ذہن میں رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو ایک ریاست مان لیا جائے. آپ جانتے ہیں اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جو دنیا کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. یہ ایگزسٹنٹ کے لیے تو یہ چیز ہے نہیں. اگر کسی نے کنٹری بنانا تو وہ کیا کہاں سے شروع ہوئی؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو رائٹ ٹو ایگزسٹ تو اگلا کوشچن ہوگا نا ویئر. فار ایگزامپل آپ سوڈان کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ آپ ارجنٹینا کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ وائی؟ یہاں پہ آپ ہیں تو کہتے ہیں میرا رائٹ آف ایگزسٹنس یہاں پہ ہے. تو اپنے بارڈر تو بتائیں آپ ہیں کہاں پہ. اسرائیل کبھی دنیا کو اپنے بارڈر نہیں بتاتا، اس لیے کہ اگر وہ بارڈر بتا دے جو کرنٹ والے ہیں تو وہ مان لے گا کہ باقی جتنا بھی وہاں پہ علاقہ ہے وہ ان کا نہیں ہے. اور اگر کہے کہ وہ سارا میرا ہے تو ریور ٹو دا سی تو وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے جھنڈے پہ بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں، 2 دریاؤں کے نشان، 2 پانیوں کے نشان. پھر تو انہوں نے وہ مان لیا، وہ دنیا کو اس وقت وہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے اسرائیلی مرتا مر جائے گا، کبھی آپ کو نہیں بتائے گا ہمارا بارڈر کہاں. آفیشیل ان کا، عام عوام تو کہتی ہیں سارا ہی ہمارا ہے. تو جب بھی رائٹ ٹو ایگزسٹنس کی بات کیا کریں ان سے پوچھا کریں کہ رائٹ ٹو ایگزسٹ ویئر ایگزیکٹلی. I have a confused, I cannot understand why being a پاکستان ہماری یہ فورن پالیسی شروع سے کیوں رکھ دی گئی کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہے جو مرضی ہو جائے. There is a thing called the ummatic concept. امت کا تصور کہ ہم ایک واحد امت ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ حدیث ہیں، اس پہ قرآن واضح ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. اسپرٹ آف مسلم سوسائٹی ہے، اس پہ ہمارا دین بڑا کلیئر ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، ہمارے لیے ایک ریلیجس معاملہ ہے. That's not to be taken lightly. اچھا کیسر بھائی، اس پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا، جو اس وقت جماعت قائم ہوئی مسلم لیگ کی وہ بھی اسلام کے نام پہ ہوئی، اور جو سب اس میں شامل ہوئے وہ بھی مسلمان تھے.
رائٹ میجورٹی رائٹ. تو جب پاکستان میں ہم آئے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے شروع سے یہاں پر سیکولر جماعتیں حکومت کر رہی ہیں. یہ کیسے ہوا کہ پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا, میجورٹی لوگ بھی اسلامی تھے, مطلب مسلمان تھے, تو یہ سیکولر گورنمنٹ میں کیسے آ گئے, حکومت میں سیکولر کیسے آ گئے؟ یہاں پہ نا ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو تھوڑا کیئرفلی سمجھنا ہوگا. پاکستان میں سیکولرزم ہے لیکن پاکستان میں سیکولر جماعتیں ایز سچ نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے سیکولرزم کے حوالے سے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اور ریلیجن کے حوالے سے بھی اتنی اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیکولرزم جو ہے وہ ان مینی ویز ہمارے کلچر کے اندر پایا جاتا ہے. سو مثال کے طور پہ ایک گھر کی اگزامپل لیتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب ایک ٹپیکل گھر پاکستان کا دیکھ لیں, اس کے اندر عام طور پر حرام کاری نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے اسے گناہ سمجھا چھپایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگ شریعت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمیں نکاح کرنا چاہیے, ہوگی شریعت یہاں پہ, لیکن شادی کی جتنی رسمیں ہوتی ہیں وہ ساری سیکولر ہوتی ہیں, وہ شرعی نہیں ہوتی. جی بالکل رائٹ. اسی چیز کو آپ جب ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں نیشنل لیول پہ تو ہماری ساری سیاسی پارٹیاں ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کے آپریٹ کرتی ہیں جو کہ اسلامی ہے. اسی کے اندر وہ حلف بھی لیتی ہیں, جب الیکشن لڑ کے وہ جیتی ہیں سارے حلف میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شریعت اسلامیہ کے لیے کام کریں گے جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے, سارے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ نکاح شاہ یعنی کہ اس لیول پہ ہو گیا. اب واقعی چونکہ ہماری شادیاں بھی ساری سیکولر ہیں تو ملک تو سیکولر ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی سیکولر تو ملک سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رویوں میں اس طرح سے ہے کہ ہم نے اسلام کا نام رکھا ہوا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, سرٹن ریچولز ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. باقی ساری زندگی جو ہے, لیکن وہ باقی جتنی سیکولر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اسلام کی مخالفت میں نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے اس چیز کو انٹرنلائز نہیں کیا کہ اسلام ایک ہولسٹک سسٹم ہے. ہم نے اس چیز کو یہاں تک چھوڑ دیا کہ یہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں, یہ کر لو, اس کے آگے خیر ہی ہے. تو وہی لوگ حکمران بنتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ بنیادی ضرورت کی چیزیں یہ. کوئی حکمران پاکستان کا ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ ہم اسلام کے خلاف قانون بنائیں گے, لیکن جب آپ انہیں بتائیں کہ یہ سارے قانون اسلام کے خلاف ہیں, حیرت ان کو بھی ہوتی ہے. میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ کہتے ہیں یار نہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا. کہتے ہیں یار دس از آئی ڈونٹ بلیم یو فار دیٹ, پر ایسا ہی کہ یو ہیو دی اپرچونٹی ٹو چینج اٹ. اب ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے جو سیرت ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک میس لیول پہ پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جب یہ لوگ انفرادی سطح پہ انٹرنلائز کریں گے, اس کے اس انٹرنلائز کرنے کے بعد یہی چیز آپ کو پھر ریاستی لیول پہ نظر آئے گی. ایٹ دا مومنٹ تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا نا کہ میں رمضان میں نے روزہ رکھنا ہے, میرے روزے میں آدھی چیزیں سیکولر چل رہی ہوتی ہیں. وہ جو سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں نا کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے, پکوڑے فرض نہیں کیے گئے. دیٹس ویری ٹرو, لیکن وہ سارے پکوڑے ایڈ کرنا یہ اسلام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بٹ دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ اسلام پکوڑوں کے خلاف ہے, لیکن روزے کی اسپرٹ انڈرمائن ہو جاتی ہے جب ہر روز آپ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم سے پریزنٹ کرتے ہیں. اس کی اسپرٹ اور چیز ہے. وہ تو ایک بیسکلی اسپرچول ریسیٹ کرنے کا خود کو نام ہے, جسم کو ریسیٹ کرنے کا نام ہے, اپنی سائیکالوجی کو ریسیٹ کرنے کا نام ہے. لیکن ہم نے اس کو بھی کتنا نان اسلامک کر دیا. تو اب حکومتوں سے ہم نہیں گلا کر سکتے جب تک ہماری اپنی زندگی سے سیکولرزم ختم نہیں ہوتا. جی بہت شکریہ. سر میرا یہ کویسچن ہے کہ آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ آپ کی بات کا مفہوم ہے کہ سیکولرزم جو کہ اسلام کے اندر اس کا بیج بو دیا گیا ہے, تو یہ کوئی سازش کے تحت ہوا ہے یا فطری طور پہ ہو گیا ہے یا کس طرح بھی؟ اور اگر اس کا بیج بو دیا گیا ہے تو اس کے برعکس ہم اسلام کا بیج دوبارہ کیسے بو سکتے ہیں, اور ہم اپنے سب سے پہلے تو مائکرو سویلائزیشن کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اسلام کے اوپر؟ دیکھیے اسلام کے اندر سیکولرزم کا بیج بویا گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. سازش بھی ہے, لیکن میں سازش والے معاملے پہ اتنا زیادہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ دیکھیں میری کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی نا جس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ دوسروں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر دوسروں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں شکوہ کیوں کروں, میں ایکسیپٹ کر لوں پھر کہ میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ہوا یہ کہ جب اسلامی ریاستیں کمزور ہونا شروع ہوئیں, جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. رومنز بھی تگڑے تھے, گریکس بھی تگڑے تھے, مسلمان بھی تگڑے تھے, ویسٹرن کلونیلز جو تھے وہ سیٹ اپ بڑے تگڑے تھے. ابھی ویسٹرن سویلائزیشن ڈکلائن پہ جا رہی ہے. تو ہوا یہ کہ ایک بہت پاورفل
انلائٹنمنٹ کی موومنٹ جو ویسٹ میں سٹارٹ ہوئی، اگرچہ اس میں کچھ 100 سال کا فرق ہے، لیکن میں سمپلیفائنگ تاکہ ہم وقت بچا سکیں. تو ہوا یہ کہ مسلمان ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے کہ بنیادی عقائد کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور وہ بنیادی عقائد کی حفاظت انہوں نے کی ود دا ویو کہ ہم دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک سروائیول کی سٹیج ہوتی ہے اور ایک تھرائیول کی سٹیج ہوتی ہے. آپ سروائیو کرتے ہیں اور آپ تھرائیو کرتے ہیں. تو جب آپ کو چوز کرنا پڑے تو آپ سروائیو کے لیے ہی چوز کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کی سروائیول کے پرابلمس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تھرائیو بھی کر سکتے ہیں. تو بنیادی عقائد کو بچانا مدرسے کا مقصد یہ بنا. بڑے بڑے مدارس بنے. 1857 کا میں عام طور پہ حوالہ دیتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد یہاں پہ تو اسے ختم ہی کرنے کی کوشش کی گئی. بٹ دا ٹروتھ ہے کہ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ بھی اتنی کمزور پڑ چکی تھی کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو چکی تھی. اچھا، خلافت عثمانیہ میں انڈیویجول بادشاہ اس کے آخری دور میں بھی بڑے بڑے اچھے آئے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ خلافت عثمانیہ کی آخری صدی لارجلی سیکولر ہی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سیکولر بائی پالیسی ہو گئے تھے، لیکن ہیبیچولی سیکولر وہ ہو چکے تھے. وہ ڈپینڈنسی ساری ان کی ویسٹ پہ شفٹ ہونا شروع ہوئی تھی، اتنے کمزور ہوئے تھے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں ہم نے طاقت کھوئی ہے. ہم نے دوبارہ سے اگر اسلامک سسٹم کو ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں دوبارہ طاقت چاہیے. اس طاقت کے لیے ہمیں علم چاہیے، کیونکہ ہم اگر سائنس میں پیچھے رہ جائیں گے ہم ریوائیو نہیں کریں گے، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائیں گے ہم ریوائیو نہیں کریں گے. اگر ہم 4 5 10 سب باتیں انہی پہ اصرار کرتے رہیں گے تو پھر وی وونٹ بی ایبل ٹو میک اینی ڈفرینس. تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ سے ہجرت کرنی ہے. یہ بات میں نے، آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں، بہت عرصہ پہلے میں نے ایک مونولوگ میں یہ بات کہی تھی. جب آپ کسی یعنی ایسے دور میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ کی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ ایک ایسے دور میں ہجرت سے پہلے کہ ہر طرح کے رستے مسدود کر دیے گئے ہیں، تو اس کا پھر ایک طریقہ ہے ہجرت کریں. ہجرت کی گئی. اب ہم اس طرح کی ہجرت تو کر نہیں سکتے، تو ہم نے جو ہجرت کرنی ہے وہ انٹلیکچول ہجرت کرنی ہے. ہم نے علم کی طرف ہجرت کرنی ہے. اس میں سے ہم نے نئے سسٹمز ڈیولپ کرنے ہیں، اس میں سے ہم نے نئی راہیں پیدا کرنی ہیں. فار دیٹ ریزن وی آر کولڈ دی ریوائولسٹس، کہ ہم نے اس عہد کو ریوائیو کرنا ہے، اس کی طرف ہجرت کرنی ہے کہ جس میں خدا کے کام اور خدا کے کلام میں کوئی ہمیں ڈسپیرٹی نظر نہ آتی ہو. اور سچی بات ہے وہ ہم ہی کر سکتے ہیں. ہم سے اوپر والا طبقہ جتنا تھا، سائنسدانوں کا، یہ پرویز ہودبوئے وغیرہ، سارا کیا ان کی شناخت ہے کہ اسلام کے اکانومی کے اوپر یہ بات کرتے ہیں، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں، فلاں چیز کا. کوئی جانتا ہے پرویز ہودبوئے صاحب، عام پاکستانی، کہ ان کو 10 سائنسی خدمات آپ بتائیں. اینڈ مینی ادر پیپل، ان کا تو میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سائنس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا. kind of an anti-religious. انفیکٹ ہم تو ان کا نام بھی آپ کی وجہ سے جانتے ہیں، اس سے پہلے کبھی نام بھی نہیں تھا سنا. And he is one of the best that we have to produce, by the way. He is one of the best that we can show to the world. یہ دیکھو جی ہمارے پاس یہ ہیں. اور ان کی میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے دنیا میں ہمارے جوڈیشری دنیا میں بہت پیچھے ہے، ہمارا پاسپورٹ بہت پیچھے ہے، تو ہماری جوڈیشری میں جو ایک ہائی کورٹ کا جج ہوگا بڑا سینئر لیول کا ہوگا نا، لیکن دنیا میں ہم کو غالباً ایز وی اسپیک آئی بلیو ہم دنیا میں 128ویں 129ویں نمبر پہ ہیں، یعنی کہ دنیا میں وہ بہت پیچھے ہے. تو ہمارے چیف سائنٹسٹ جو ہیں پرویز ہودبوئے صاحب پاکستان میں تو بہت بڑا نام ہوں گے، لیکن دنیا میں یہ بالکل ایسے ہی ایوریج جیسے ہمارا مولوی باقی مولوی سے پیچھے ہوگا. ہمارا ایون ہمارے سنگرز دیکھیں کسی زمانے میں اوریجنل موسیقی پاکستان میں ہوتی تھی، تو اب اس کے میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ریکوگنیشن کی. جب سے ہم نے اس میں کاپی شروع کی تو اس کے بعد ہمارے پاس حصے میں کیا آیا، یار کاپی بڑی اچھی کرتے ہیں. دیٹس اٹ. تو نہ اس لیول پہ ہماری کوئی رسپیکٹ ہے. تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ ہودبوئے صاحب بھی ایک دنیا میں بلو ایوریج سائنٹسٹ ہی ہیں. نتھنگ مور دین دیٹ. سر جو میرا کویشچن ہے وہ تھوڑا ایتھیزم کو کی طرف سے ہے کہ سوال بڑا سر سمپل ہے کہ کیا خدا کے وجود کو ماننا ضروری ہے؟ اگر ہاں تو پھر تو وہ بھی لوگ تو زندگی بسر کر رہے ہیں جو خدا کے وجود کو انکار کرتے ہیں، اور دیکھا جائے تو وہ ہم سے زیادہ پروگریسو بھی ہے. ان کا لائف سٹائل، ان کی ایجوکیشن، ان کی ٹیکنالوجی، وہ سب ہم سے آگے ہیں. See, the actual question is کہ کیا خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے، کیونکہ اگر خدا کا وجود ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا حقیقت کو ماننا ضروری نہیں ہے. If it is the truth that God exists تو کیا اس کو پھر نہیں مانا جائے گا؟ تو اس لیے یہ سوال اصل میں خدا ہے کہ نہیں ہے، that is the question. اب
حقیقت کو اگر آپ نہیں مانیں تو حقیقت تو چینج نہیں ہو جائے گی. But the real question will still be there. آپ منڈے کو منڈے نہ مانیں تو منڈے ہی رہے گا. But the question is کہ why would you not accept Monday to be Monday if Monday is indeed Monday? سر جب منڈے کو منڈے مان لے تو we have some history, we have something basis. بٹ جب ہم خدا کے وجود کو مان رہے ہیں ادھر وہ سر میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ منڈے کی وجہ سے خدا کو مان لیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک حقیقت ہے تو اس حقیقت کو آپ مانیں گے نا. تو کیا خدا حقیقت میں ہے؟ That is the real question یہ ہے. And the answer is absolutely yes. اس لیے کہ خدا کو نہ ماننا دنیا کا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ایک خدا کو نہ ماننے کے بعد آپ کو اربوں کے حساب سے ایکسیڈنٹس کو ماننا پڑے گا جو کہ اربوں سال سے چلے آ رہے ہیں. That's very difficult. That's being stupid actually. That's absurd. یہ خدا نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، لیکن somehow جو ہمارے کاربن کی جنریشن کا AAA پروسیس ہے جو اتنا پریسائسلی فائن ٹیونڈ ہے اور وہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اور کاربن پروڈیوس ہو رہا ہے، اور ہمارے جسم جو ہیں یہ کاربن بیسڈ باڈیز ہیں، which is rather interesting. کہ ہم مسلمان کہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے تو کہتے ہو یا تم مذہبی لوگوں کو کیا پتا کون سی مٹی. کاربن از مٹی، رائٹ. اگر وہ ستاروں سے جو کاربن امٹ ہوتا ہے اسے ہمارا جسم بنتا ہے، وہ دیٹ سائنس اور پھر اسلام نے کوئی مٹی نہیں بتائی کہ وہ پتوں کی سے مٹی اٹھا کے بنائی ہوئی ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے. اینی وے وہ تھوڑی سائڈ پہ ہماری بات چلی گئی. دا پوائنٹ از کہ اگر آپ ایک خدا کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو مسلسل حادثات کو ماننا ہوگا. اینڈ پیپل ہیو ٹو پروو کہ ایک خدا کے بغیر اتنے سالوں سے اتنی پریسیجن کے ساتھ یہ حادثات کیسے ہو رہے ہیں، جس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے وجود خدا پہ سوال اٹھا رہے ہیں، جو کہ ایک شعوری سوال ہے. ایون اس شعور کے پیچھے بھی کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا کو نہ ماننا بڑا مشکل کام ہے. اب سوال ہے کہ خدا کے ہونے کے دلائل کیا ہیں، وہ ایک لمبی کہانی ہے. اس کے لیے آنٹولوجیکل ایویڈنس موجود ہے دنیا میں، اس کے لیے کوسمولوجیکل آرگومنٹ موجود ہے، کنٹینجنسی آرگومنٹ موجود ہے، مورل آرگومنٹ موجود ہے، یو نیم اٹ. کنٹینجنسی آرگومنٹ از ناٹ ون ایکچولی، سوری آنٹولوجیکل آرگومنٹ از ناٹ ون، از فیملی آف آرگومنٹس. وہ ایک حیثیت سے ایک فلسفیانہ بحث ہے. تو خدا کو ماننا یا نہ ماننا essentially it comes down to a very simple question کہ چیزیں کیا خود کو وجود میں لے کے آ سکتی ہیں یا نہیں. اگر تو چیزیں خود کو وجود میں لے کے آ سکتی ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ کائنات بھی خود کو وجود میں لے کے آئی ہوگی، کائنات کے لاز بھی خود کو وجود میں لے کے آئے ہوں گے. یہ گوڈی لاک ایریا جس یونیورس کے جس حصے میں رہتے ہیں یہ بھی خود کو وجود میں لے کے آیا ہوگا. سورج سے زمین کا جتنا فاصلہ ہے یہ ایگزیکٹلی اتنا ہی ہے جتنا اس سیارے میں حیات کو کے لیے ضروری ہے. تو یہ بھی محض اتفاقی ہوگا، خود کو وجود میں لے کے آیا ہوگا. ہماری الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی جو ویوز ہیں وہ ایگزیکٹلی اتنی ہی ڈینس ہیں جتنی ہمیں چاہیے کہ اس سے تھوڑی سی اگر یہ کم ہو جائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. چاند ایگزیکٹلی اسی 23.5 ڈگریز کے ٹلٹ پہ ہے جو ہونا چاہیے ہماری زندگی کے، یعنی کہ ہمارے موسم، ہمارے پانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایک سیارے کے میں زندگی کے وجود کے لیے کارل سیگن نے 2 بتائی تھیں ریکوائرمنٹس، but we now understand it's more than 50. اور ساری 50 ایسی ہیں کہ ایک دوسری پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو if you can convince yourself کہ ایک گھر کے اندر ایک چھت ہے جس کی بنیاد ایک دیوار ہوتی ہے کہ دیواروں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، اور ان دیواروں کی بھی آپ بنیادیں پہلے کھودتے ہیں تو ایک چیز دوسری کو سپورٹ کر رہی ہے، دوسری تیسری کو کر رہی ہے. اف یو کین بلیو کہ ایک گھر اس طرح سے حادثاتی طور پہ بن سکتا ہے، دین یو آر ود ان یور رائٹس ٹو ایکسیپٹ کہ کائنات بھی ایسا ہی حادثاتی طور پہ خود کو وجود میں لے کے آ سکتی ہے. then you're right, there is no God. تو پھر جب یہی چیز کو میں آرگومنٹ بنا کے جب یہ چیز کرتا ہوں تو پھر خدا کے وجود کے بھی یہ سوال اٹھتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ذاتی وجود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا پھر وہ بھی حادثاتی طور پہ نہیں ہے؟ You see, جب ایک کویسچن کو ایڈریس نہ کر کے اس پہ ہم ایک اور کویسچن لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب گفتگو کسی
علمیت کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. اب یہ برانچز کا آپس میں سٹارٹ ہو گیا ہے جسے بحث پر بحث کہتے ہیں ہم. سو اب یہ جو پچھلی بار ہم نے بات کی ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں پھر خدا کو کس نے بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ کائنات کو تو کسی نے بنایا. اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے یہاں پہ، رائٹ؟ انلیس کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کائنات اس لیے خود بخود بن سکتی ہے اور یہ کنٹینجنٹ نہیں ہے، یہ نیسسری ہے اس لیے کہ خدا تو ہے. تو پھر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ چیزیں تو دو طرح کی ہوتی ہیں، نیسسری اور کنٹینجنٹ. یہ یونیورس نیسسری ہے، کنٹینجنٹ ہے. نیسسری وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا نہ ہونا غیر ممکن ہو. اٹس پرفیکٹلی پلازیبل ٹو تھنک کہ یہ یونیورس نہ ہوتا. کیا ہوتا اگر یونیورس نہ ہوتا؟ تو کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن اگر یہ یونیورس ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی ایگزسٹنس نیسسری ہے یا کنٹینجنٹ. کنٹینجنٹ مینس کسی اور چیز پہ انحصار کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اینڈ آنسر از یس. یہ اپنے لاز پہ انحصار کرتا ہے. یہ یونیورس کے لاز نہ ہو تو یونیورس ایگزسٹ نہیں کر سکتا. آپ جو ہماری کائنات کے اندر جو اٹریکٹیو اور ریپلسو فورس کا ریشو ہے تھوڑی سی ہلا دیں، یونیورس ختم ہو جائے گا. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو دا کوشچن دین از کہ کیا خدا کے حوالے سے ہمارا یہ تصور ہے کہ وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اینڈ اف دی آنسر از نو، تو ہم کنٹینجنٹ چیز پہ جو معیار پورا ہے، جو معیار ہوتا ہے، اس کو ہم نیسسری چیز کے اوپر ہم اپلائی نہیں کر سکتے. یہ معیار ہوگا اپلائی ایک چیز کا دوسری سے. سو اس کی اوبویس اگزامپل آپ یہ لے لیں کہ اگر آپ آئی تھنک کافی دفعہ آن لائن بھی یہ بات ہماری ہوئی مختلف اسٹریمز میں کہ آپ بابر اعظم کا ویرات کوہلی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. بڑا اچھا مقابلہ ہے کیونکہ دونوں ایک ہی سپورٹس کھیلتے ہیں، دونوں اپنے ملکوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، دونوں ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین ہیں، دونوں ایک ہی وقت میں کھیل رہے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے بالرز کو فیس کر رہے ہیں. تو آپ کسی کو ویرات کوہلی اچھے لگیں گے، کسی کو بابر اعظم اچھے لگیں گے، لیکن وہ مقابلہ بنتا ہے. آپ بابر اعظم کا اور انڈرٹیکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ویرات کوہلی کا اور میسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. معیار اپلائی نہیں کر سکتے کہ ویرات کوہلی اس لیے برا بیٹسمین ہے کہ میسی نے اسے زیادہ گول کیے ہوئے ہیں. دیٹس اے نان سینس آرگومنٹ. تو کائنات ایک کنٹینجنٹ بینگ ہے، اس پہ اپلائی ہونے والا معیار آپ ایک نیسسری بینگ پہ کر کیسے سکتے ہیں؟ دیٹ وڈ بی اے کویسچن کہ وہ نیسسری اگر ہے تو وہ کیوں ہے؟ اینڈ دیر آر ویری گڈ ساؤنڈ فلاسافیکل آنسرس فار دیٹ کہ اس کا نیسسری ہونا ہی ایک واحد ہمارے پاس ایک عقلی نتیجہ رہ جاتا ہے کہ اگر اس نتیجے کو آپ ریموو کریں تو آپ اگلا سوال کریں گے کہ اگر اس خدا کو کسی نے بنایا ہے تو جس نے اس خدا کو بنایا ہے پھر اس کو کس نے بنایا ہے؟ اب علت و معلول کا سلسلہ لامتناہی تو نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں تو آپ رکیں گے. تو وہی وہ خدا ہے جس نے سب کچھ بنایا. یہ مفتی یاسر صاحب کا آرگومنٹ میں چوری کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ایکچولی. اچھا کیسر بھائی، جب مدرسے سے ہمارا بچہ نکلتا ہے پڑھ کے، درس نظامی کر کے، مفتی کا کورس کر کے، تو اس کے بعد مسجد میں جاتا ہے، مسجد کا ممبر سنبھالتا ہے، میجورٹی یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں جو ہماری مساجد کا حال ہے، لوگ آتے ہی دوسری جمعے کے وقت ہے جب دوسری اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ایک اور اگزامپل ہے، محمد علی مرزا، ساحل ادیم، ڈاکٹر ذاکر نائک، جو کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے لیکن ان کی ملینز میں فالوئنگ ہے. تو آپ کے نزدیک کہاں پہ کمی رہ گئی کہ جہاں پر مدرسے نے کام نہیں کیا اور وہ بچہ ایسا پروڈیوس کر نہیں پائے جو لوگوں کو انگیج کر سکے؟ I don't think that is the case. I used to think that back in days. میں سوچا کرتا تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہو کہ لوگ مدرسے، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس کا اسکوپ ایک اپنا ہے، اور جس کو ہم سو کالڈ ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں وہ اپنا ہے. میں آپ کو ایک چیز، میں ایموشنل ہو جاؤں مدرسے کے حق میں، کوئی اور آدمی آگے ایموشنل ہو جائے یونیورسٹی کے حق میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی کا بچہ ہے، اسے اگر آپ کہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات کرو، اٹس ویری پاسبل، ان فیکٹ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن کہ مدرسے کا بچہ اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکے گا. لیکن اگر آپ لاجک کی بات کریں گے، استقرائی منطق کی شروع کر دیں، استخراجی منطق کی بات کریں، کوئی یونیورسٹی کا بچہ کمپیٹ نہیں کرے گا مدرسے کے بچے کے ساتھ، جی، کیونکہ وہ پڑھتے ہیں، اس کو بڑی گہرائی میں پڑھتے ہیں. ان کی جو علمی میدان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یونیورسٹی کا ڈیفرنٹ ہے. پھر بات وہی آ جاتی ہے کرکٹر فٹ بالر کی آپس میں کمپیریزن کا. باقی آپ نے یہ کہا کہ ان کے اتنے فالوور ساحل بھائی کے اتنے ہیں،
وہ کچھ دیر میں آنے والے ہیں یہاں پہ, آپ خود ان سے پوچھ لیے گا کہ کیوں ہیں آپ پہ اتنے. دیٹ از ون آپشن. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑے بڑے علماء مل جائیں گے جن کی ملینز میں فالوئنگس ہیں. یہ بات میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ فالوئنگ ہونا کوئی معیار نہیں ہوا کرتا. اور ساحل ادیم ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ وی ہیو ڈفرینسز, میں ایک چیز ہمیشہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ انجینئر اور ساحل ادیم ان کو آپ ایک کیٹیگری میں نہ گنا کریں. کیونکہ انجینئر صاحب سے جب بھی آپ اختلاف کریں گے تو پاکستان کا سیکولر, باہر بیٹھا ہوا ایتھیسٹ, قادیانی, اسلاموفوب, بلاسفیمر, یہ سارے اکٹھے ہو کے آپ کے خلاف پوری ایک مہم جو شروع کر دیں گے. ساحل ادیم سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو, ساحل ادیم کا فالوور ایک روایتی مسلمان ہے, کوئی سیکولر ساحل ادیم کا فالوور نہیں ہے. دے آر ناٹ دا سیم پیپل. انجینئر کے بارے میں کنوینسڈ ہوں, ہی از اے سیکولر پروجیکٹ. آئی سے اٹ ان اپولوجیٹکلی. انجینئر صاحب کے کسی کام سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوا, سارا سیکولرزم کو فائدہ ہوا ہے. بہرحال ایسا ڈفرنٹ ڈبیٹ. تو اب ہاں ایک چیز بڑی یہ میں بڑی سنتا ہوں کہ یار یہ لوگ نا دوسری اذان پہ جاتے ہیں اور خطبے پہ جاتے ہیں. یار جمعے میں نا جو دوسری اذان ہوتی ہے, یہ کوئی, اب میں عام طور پہ فقہی معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتا تو میں ایک رسک ہی دے رہا ہوں. شریعت آپ کو ریکوائر نہیں کرتی ہے کہ آپ پہلی اذان کے بعد جا کے اردو میں خطبہ سنا کریں. دیٹ از نو دی انٹیگرل پارٹ آف جمعہ. جمعے کا انٹیگرل پارٹ وہی اذان ہے جس کو ہم کہتے ہیں دوسری اذان, اور اس کے بعد جو خطبہ ایک اور ہوا کرتا ہے. اب آگے ایک فقہی بحث ہے کہ وہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے, آپ کی اپنی زبان میں ہونا چاہیے. ایک اچھا سلوشن دنیا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عربی میں خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد انگلش میں جاتا ہے کہ آپ کے سامنے آڈینس ساری انگلش ہوتی ہے, اور پھر عربی میں اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. یہ مختلف طریقے ہیں, اس پہ علماء فقہا نے مختلف طریقے سے باتیں کی ہوئی ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. سو دیٹ از ناٹ دا میجر آف اینی سکسیس ایٹ آل. ہاں یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو گو بیونڈ. جس طرح سے علماء کو یہاں پہ میڈیا میں زدہ کوب کا نشانہ بنایا گیا, جس طرح سے جگ ہسائی کی گئی, جس طرح سے ان کو نیگیٹولی پورٹرے کیا گیا, پیپل ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ایکسپلین کہ نہیں بھائی غلطی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ علماء کو میں جو کریڈٹ دیتا ہوں جس چیز کا, ابھی پاکستان میں ایک بچہ ہے کرت کے عالمی مقابلے میں جیت کے آیا ہے کچھ مہینے پہلے, ایران میں اس, اور یہ خبریں ہم عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں, تو ان کی ڈومین ہے اس میں پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ ہماری سیکولر یونیورسٹیز کیا پروڈیوس کر رہی ہیں. ون ڈڈ اٹ ہیپن لاسٹ ٹائم کہ پاکستان میں کوئی بچہ ہے جو سائنس کے میدان میں کوئی بڑی چیز ان یونیورسٹیوں کو پڑھا وہ جیت کے آیا ہے, یہ کچھ کر کے آیا ہے. یعنی آپ نے خود کچھ نہیں کرنا, آپ کے لیے ہر مسئلے کے پیچھے آپ کو مولوی نظر آ جاتا ہے. میں اس میں مولوی کا دفاع نہیں کرتا, دو آئی شوڈ اینڈ آئی ڈو, لیکن میرے وجہ یہ نہیں کہ میں نے صرف مولوی کا دفاع کرنا ہے. تو جب آپ اصل جو پاکستان میں سیکولرزم ہے, جو پاکستان کی اس وقت بربادی کی وجہ بنا ہوا ہے, آپ اس سے آنکھ اپنا جو آپ کا نشانہ ہونا چاہیے, وہ فکری نشانہ ہونا چاہیے, اس سے آپ جب نظر ہٹا کے مولوی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک ذہنی طور پہ تشفی تو ہو سکتی ہے میں نے مولوی کو بڑا برا بھلا کہہ لیا ہے, لیکن آپ کا مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کے مسائل کی وجہ مولوی نہیں ہے. ملک میں مہنگائی مولوی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ جو کرائم ریٹ پاکستان میں یہ مولوی کی وجہ سے نہیں. کوئی آدمی جمعے کے خطبے میں جا کے چیزیں نہیں سیکھتا. چوری کیسے کرتے ہیں وہ کون کر رہا تھا, سارے سیکولر کر رہے ہیں. اکانومی سیکولرز کے ہاتھ میں ہے, خارجہ پالیسی سیکولرز کے ہاتھ میں ہے, داخلہ پالیسی سیکولرز کے ہاتھ میں ہے. بینکنگ تو پاکستان میں اف اینی تھنگ یہ میزان بینک مولویوں کا بنایا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ پاکستان کی حد تک تو ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ بینک ہے. تو مولوی کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں, بائی مولوی آئی مین روایتی لوگ جو ہیں, وہ بڑا اچھا ہے. وہ ایک اور بحث ہے, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, زیادہ ہمیں اس کو گلوریفائی کرنا چاہیے. مولوی کا مسئلہ ہے کہ یہ پی آر میں بہت کمزور ہے. What do you mean by PR? یہ دیکھیں, ابھی اس دن بھی ہماری کہیں بات ہو رہی تھی, حدیقہ کیانی صاحبہ, سیکولرز نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا کہ وہ سیلاب میں گئی ہیں گراؤنڈ پہ, اور شاید 1-2 ایکٹرز اور گئے ہیں. تو وہ پی آر میں کتنے تگڑے ہیں کہ 1-2 لوگ ہیں. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ حدیقہ کیانی صاحبہ سیکولر ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکولرز نے ان کو اون کیا. ان کے ذاتی ویوز کیا ہیں آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جج ہر. سیکولرز نے ان کو اون کیا, اور سارے پاکستان میں خبر دیکھو یہ کتنے اچھے. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے مولویوں نے جتنا اس سیلاب میں سرو کیا ہے
جتنے ریلیف کیمپ لگے ہیں گورنمنٹ سے اچھے سارے مولویوں نے لگائے ہیں. میں اس پہ ڈاکومنٹری اس لیے بنا رہا ہوں کہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اکٹھے آپس میں مسالک کے بھی سارے فرق بھولے ہوئے، تنظیموں کے فرق آپس میں سارے بھولے ہوئے، کھانا دیا جا رہا ہے، 3 وقت کا کھانا دے رہے ہیں وہاں پہ. ان کو واپس جو لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں ان کو زیادہ راہ دیا جا رہا ہے کہ دوبارہ اپنی زندگی کو اسٹیبلش کرو. کتنا ڈونیشن اکٹھا ہوا، کتنا انہوں نے وہاں پہ لوگوں نے لگایا. اٹ از ایکسٹراڈنری بٹ دیر از نو پی آر ٹیلنگ پیپل کہ یہ مولوی جن کو دن رات گالی دے رہے ہوتے ہو یہ پاکستان کو سب بچا رہے ہیں. الخدمت والے مولوی لوگ ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ نہیں پہنچتی وہ پہنچ جاتے ہیں. ہسپتال کتنے بڑے بڑے پاکستان میں مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں جو دنیا بتاتی ہے نا پاکستان میں فلاں بڑا ہاسپٹل دیکھیں جی، بورڈ میں دیکھیں 70% مولوی پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مدرسوں کے پڑے ہوئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پی آر کا پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مولوی کا جتنا بڑا ہاتھ ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. کراچی میں وہ درختوں کی ایک قسم ہے، سوری میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ ٹیمپریچر وغیرہ کو کافی وہ کول ڈاؤن کرتی ہے. اس میں کبھی آپ دیکھیں دعوت اسلامی والوں کو کتنا کام ہے. یو ول بی امیزڈ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جتنی آپ کی خدمات ہے نا اس کا 5% بھی اگر آپ پی آر کے لیے رکھ لیں، اگر پیپل ول گیٹ ٹو نو کہ پاکستان میں آج مولوی اگر پبلک بینیفٹ کا کام چھوڑ دے پاکستان ول ناٹ ورک. یہ گورنمنٹ سارا کچھ پرووائڈ نہیں کر رہی ہے. یہ پاکستان کے وہ علماء ہیں، مدارس ہیں، ان کے ٹیچرز ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، پورا ایک چین ہے، نیٹ ورک ہے. وہ آسما جہانگیر کی وہ چندے پہ چلنے والی ہے، وہ اپنا ایک آرگنائزیشن 2-4 اس طرح کی اور ہوں گی، وہ پوری دنیا میں ان کا چرچا ہوتا ہے. ایوارڈ جیت رہی ہے کون جی؟ ایمان مداری صاحبہ. کیوں؟ انہوں نے بڑا یہ کیا، وہ مسنگ پرسنز کے خلاف کیا. وہ کرن رحیم بھی اسی ملک کا بندہ ہے، پروبیبلی زیادہ سرو کیا ہوا، لیکن داڑھی رکھی ہوئی نہیں، اس کی ذکر نہیں کرنا ہم نے. Our problem is PR. And I think it needs to change now. کیسر بھائی یہ بہت مین سوال ہے. میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کو اس بات کی سمجھ آئے کہ یہ میں نے آپ کی ایک ایپیسوڈ دیکھی تھی، ایپیسوڈ نمبر 3 پاکستان پلیمکس پہ ساحل الدین بھائی کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اقامت دین سیریز میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تزکیہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے ہاتھ اس قابل نہ ہو کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں. جی میں کہا نا بھی آ رہے ہیں، پوچھ لیجیے گا. تو I don't know. تو قرآن کی آیت بھی ہے اس کو سپورٹیو، کنتم خیر امہ والی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. But I have a different reading of that. کہ قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ آپ آئسولیشن میں نہیں لیتے ہیں. قرآن کیویٹس کے ساتھ بات کرتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، لیکن قرآن ایک ریٹوریکل کوشچن بھی پوچھتا ہے کہ لوگوں کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. کیویٹ اس کے اندر ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو کہہ رہا ہے کہ اچھی بات کرو تو والے سے کہ تم خود کیوں نہیں کرتے. اس نے آپ کو اچھا مشورہ دیا ہے، آپ اپنی ذات تک ایکسیپٹ کر لیں، لیکن قرآن مشورہ دینے والے کو کہتا ہے کہ تمہیں خود اس مقام پہ ہونا چاہیے کہ تم مشورہ دے سکو. تو یہ ہولسٹک ریڈنگ قرآن کی جو ہے آپ کو سے یہ چیزیں بہتر سمجھ آتی ہیں. بہرحال سوری، آپ کا سوال ابھی پورا نہیں ہوا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کی حدیث میں من رأى منکم منکرا، تم برائی کو دیکھو تو فلیغیرہ بیدہ، اسے ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع فبقلبہ، ذلک اضعف الایمان. تو اس میں کلیئر کٹ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جہاں پہ بھی برائی کو دیکھو اسے کم از کم ہاتھ سے روکو. اور سر I'm sorry سر، اگین میں تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہو گیا، آپ کی بات میں نے دوبارہ کاٹ دی، for that I apologize. ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہم یہ نہیں لے سکتے کہ آپ لٹرلی اپنے ہاتھ سے جا کے روک دیں اس کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیک اے پریکٹیکل اسٹیپ ٹو اسٹاپ اٹ. سو مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر چوری کر رہا ہے، آپ کے پاس اچھا ایویڈنس بھی ہے، وڈ یو فزیکلی گو اینڈ گریب دیٹ گائے اینڈ سے میں تمہیں چوری نہیں کرنے دوں گا؟ اگر آپ پولیس والوں کو اطلاع دے دیتے ہیں تو آپ ہاتھ سے ہی روک رہے ہیں اس کو کہ پریکٹیکل اسٹیپ آپ نے اٹھا لیا ہے. ٹھیک، یہ نہیں کر سکتے آپ کہ یار پولیس والوں کو تھانہ کچہری کا وہ کلچر بن جائے گا، وہ سوری اس کلچر کا میں حصہ نہیں بننا چاہتا، کل یہ مجھ پہ الزام آ جائے گا، میں ڈر گیا ہوں. آپ اس کے خلاف ایک زبانی کمپین سٹارٹ کر دیں، اخلاقی طور پہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، محلے والوں کو بتائیں، آگے پیچھے کہ چوری کرنا بری بات ہے. سو ناؤ یو نو ڈوئنگ سم تھنگ کہ آپ پریکٹیکلی لیٹیگیشن کا حصہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو دل سے ایکسیپٹ نہ کر لینا، تمہارے دل میں اس کے لیے ڈسکسٹ موجود رہنا چاہیے، یہ ایکسیپٹیبل نہ ہو جائے. تو وہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب I might be wrong on this, but I don't think کہ اسلام جو ہمیشہ سسٹم کی بات کرتا ہے، اتنی زیادہ سسٹم کی بات کرتا ہے کہ اسلام میں انڈیویجول ویجیلنٹیزم ہی حرام ہے.
وہ ریلیجن آپ کو یہ کہتا ہوگا کہ آپ ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی جاؤ اور ہاتھ سے اس کو روک دو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم برائی کو پریکٹیکل دیکھیں؟ اسٹیپ لو اس کا، اتھارٹیز کو آپ بتاؤ. اب مثال کے طور پہ پاکستان میں ہمیں ایک سوال ہے ہمارے لیے، obvious کیس ہر سال ہوتا ہے، قادیانیوں پہ ایک پابندی ہے کہ وہ اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ کسی قادیانی کو دیکھتے ہیں وہ اسلامی شاعر کو استعمال کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، what would you go and do؟ چھری چھین لیں گے آپ اس کے ہاتھ سے، جانور اس کا اٹھا کے لے آئیں گے. اس پہ تو اسٹیٹ ایکشن لے گی نا، اور ایسا ہوتا بھی ہے. اور اسٹیٹ کو انفارم کون کر سکتا ہے؟ ہم لوگ. تو آپ نے ہاتھ سے کر دیا اپنا کام، یعنی کہ ہاتھ سے کرنا پریکٹیکل سٹیپ آپ نے اٹھا لیا ہے کہ یہ اسٹیٹ کرے گی، آپ نہیں کریں گے. Does that make sense؟ جی. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کل یار میں پولیس کو بتاؤں گا، پولیس والے میرے گھر آ جائیں گے، وہ تگڑے لوگ ہیں اور قادیانی بڑے تگڑے لوگ ہیں پاکستان میں، ان کی مظلومیت ہمیشہ جو بکتی ہے. اب رانا حسن صاحب کا چینل فالو کریں، آپ کو بتائیں کہ کس لیول پہ وہ کرائم وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیسے ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو ان لوگوں نے دبوچا ہوا ہے کہ وہ ریلیجن بھی چینج نہیں کر سکتے. خیر وہ ایک ضمنی بات ہے. آپ اگر اس معاملے میں لیٹیگیشن میں آپ نہیں جا سکتے تو آپ کم سے کم آپ اس کے خلاف بات کریں کہ بھئی ہمارا ریلیجن ہے، ہم اس کے یہ نہیں کہ اگین آپ تقریر کے ذریعے کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں کم سے کم اس کو برائی سمجھے، اس کو ایکسیپٹ نہ کر لیں. اسلام آپ سے یہ کہتا ہے، اسلام آرڈر کی بات کرتا ہے، سسٹم کی بات کرتا ہے. ہر آدمی ایسے اٹھا کے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے، سوشل آرڈر ہی سارا ختم ہو جاتا ہے نا پھر تو. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ اسٹیٹ کو انفارم کریں، تھانے میں کال کریں، تو یہ تو ہم نے اپنی زبان کے ساتھ کام نہیں لیا، تو اس میں ہاتھ کا نہیں ہے. اور بیسیکلی میں اور یہ میرا بھائی اس پر بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے نا یہ کام کرنا بھی شروع کیا، اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ بھی نظر آیا. تقریباً 100 میں سے 90% لوگ جو ہے باز آ جاتے ہیں. تو چلے ہمارے منہ پہ تو باز آ جاتے ہیں، پیچھے جو مرضی کریں، لیکن برائی کو تو روک دیتے ہیں نا. اب کیا مطلب آپ کریں گے کہ اگر ہاتھ سے روک رہے ہیں تو وہاں پہ بالکل منہ خاموش، وہ آپ سے پوچھ رہے ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں تو زبان والا کر ہی نہیں سکتا، میں نے ہاتھ سے ہی کرنا ہے. میرا دوست ہے، اس کے گاؤں میں ایک آدمی اعتکاف پہ بیٹھ گیا، تو ایک دو راتیں وہ بیٹھا تو اس کی جو اہلیہ ہے وہ مسجد چلی گئی رات کو اس کے پاس. تو اسے کہنے لگی خدا کے بندے، تم نے گھر کا ایک سسٹم چلانا ہوتا ہے، جانوروں کا کے لیے چارہ لے کے آنا سارا، تم یہاں پہ آ کے بیٹھ کے میں اکیلی کیا کروں گی، جانوروں کے لیے چارہ بھی نہیں ہے، ایک دو دن تو چلے میں نے مینج کیا، میں روز کیسے کروں. اسے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ چلی گئی. وہ مسجد سے نکلا، وہ کسی کے کھیت میں گیا، وہاں پہ چوری اس کا چارہ کاٹا. اتفاق سے وہ کسان بھی ادھر جا نکلا، اس نے پانی وغیرہ کو لگانا ہوگا. ابھی وہ اعتکاف بیٹھا ہے صحابی، بڑا لہیم شی، بڑا تگڑا آدمی، وہ تھوڑا کمزور آدمی تھا. اس نے اسے روکنے کی کوشش کی، یہ روکا نہیں روکا. اب سین یہ ہے کہ اس نے سر پہ وہ چارہ اٹھایا ہوا ہے، وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ آگے بڑھے جا رہا ہے، اسے اور کچھ نہیں ہوا تو اس نے پیچھے سے اس کی ٹانگ پکڑ لی. یہ چلتا رہا، وہ پیچھے گھسیٹتا آ رہا ہے، یہ چلتا 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 گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی، گھر میں ایسے دیوار سے ایسے چارہ اوپر پھینکا اور مسجد چلا گیا. وہ آدمی بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے جیسے جیسے پہنچا مسجد پہنچ کے اسے کہتا ہے کہ یار میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہارے باغ سے نا، تمہارے کھیت سے میں نے چارہ چوری کر لی ہے. تو کہتا ہے یار تم نے معافی مانگنی تھی تو تم اتنے مانگ لینا. یہ سارا رستہ جو کیا کرتے ہیں، کہتا ہے یار میرا اعتکاف سے میں بول نہیں سکتا مسجد کے باہر. یہ سچا واقعہ آپ کو میں سنا. تو اب یہ تو نہیں کرنا نا کہ آپ کسی کو دیکھیں تو آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں تو بات تو آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن جو پرنسپل آپ نے اسٹیبلش کیا وہ تو وائلیٹ ہو گیا، یہ تو زبان والا معاملہ ہو گیا. دیکھیں میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ ہاتھ سے کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پریکٹیکل سٹیپ اٹھائیں. یو ہیو ٹو ٹیک دی پریکٹیکل اسٹیپ. وہ اتھارٹیز کو نوٹیفائی کرنا ہو سکتا ہے، وہ محلے کی کوئی کمیٹی ہے اس کو نوٹیفائی کرنا ہو سکتا ہے، کوئی بھی کرائم ہو رہا ہے آپ کے محلے میں، چوکیداری وغیرہ. اچھا میرے بچپن میں یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے پورے علاقے میں ایک چوریوں کا سیزن آ گیا، تو ہر گاؤں میں ایک کمیٹی بن جاتی تھی. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، شغل میں بیٹھ جاتے تھے ہم بھی. وہ ہوتا تھا کہ گاؤں کی مختلف گھروں کی چھتیں جو زیادہ جو اسٹریٹجیکلی بہتر ہوتی تھی پہرے داری کے لیے، وہاں پہ گاؤں کے لوگ بیٹھ جاتے تھے. اب وہ ایک پریکٹیکل سٹیپ لے رہے ہیں، اگر کسی چور کو پکڑ ہی لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اتھارٹیز کے حوالے ہی کرنا ہے نا. وہاں تک تو آپ کو رائٹ ہے، قانون بھی دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چور آ گیا، کوئی ایسا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ادھر ہی موب جسٹس وہی کر دینا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ جس کا یہ مطلب ہے کہ یو آلویز نیڈ ٹو گیٹ دی اتھارٹیز انوالوڈ.
سر میرا سوال ہے، آج کل تو کوڈ کرنے پہ بھی FIR درج ہو جاتی ہے، تو میں تو یہ تو بغیر سر دلیل کے اللہ کو یہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں. مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بٹ سر عقل یہ سوال کرتی ہے، اٹ از ناٹ مائی کویشچن، اٹ از دی کویشچن فرام دا یوتھ سائڈ، کہ میں نے نعمان علی کی بھی سیریز دیکھی لیکن انہوں نے الحمدللہ پہ اتنی ڈیٹیل کر دی تو وہاں سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے. تو سوال یہ ہے، کیا خدا تعریف پسند ہے؟ نمبر 1، کیا اسے تعریف کی ضرورت ہے؟ No. اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر تعریف کیوں کروا رہا ہے؟ See, ایک کوشچن ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ خدا ہے، خدا، میں پیور آپ کو فلسافیکل میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، خدا ہے نہیں ہے یہ وہ، ہم اسے آگے نکل کے خدا ہے، بات ختم ہو گئی. اچھا، ہمارا اس خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے؟ کیا ہم اس خدا سے زیادہ عقل مند ہیں؟ ہم نے مان لیا کہ خدا ہے، سر اپنے وجود کا ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، تو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کیا ہے کہ اس خدا سے ہم بہتر جانتے ہیں، اس خدا کو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کہ ہمارا انسانی تجربہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ حکمت اور علم الہی سے زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہم ججمنٹ ڈرا کریں کہ اس نے اپنی تعریف کیوں کرائی ہے. یا ہم یہ کہیں کہ ہم فلسافیکلی اسپیکنگ، میں کوئی ریلیجیس اس میں اینگل نہیں دے رہا کہ مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے اپنے ملک کے ٹیکس لاز کا سارا اچھی طرح سے نہیں پتا، یہ ایوریج میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. پر بجلی کا بل آتا ہے، مجھے سارا اس کو دیکھ کے میں کہوں کہ مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی ہے، تو نہیں، وہ نہیں ہوتا. But I have a relationship with the state in which I am a subject of it, or I have to abide by the law, and I'm doing it. تو میں ان چیزوں میں بھی میں ایمان اتنا لے آتا ہوں اسٹیٹ پہ بھی، تو جب خدا کی بات آتی ہے تو میں کس لمیٹڈ نالج پہ اس خدا کے اوپر ججمنٹ اپلائی کروں گا جو لمیٹڈ نہیں ہے. دوسری بات کہ ہم نے وہ خدا کہاں دیکھا ہے جو اپنی تعریفیں نہیں کراتا، جس کی بیس پہ ہم نے یہ ایک ججمنٹ ڈرا کر لی ہے کہ خدا تو ایسا ہوتا ہے جو اپنی تعریف نہیں کراتا، دیر فور یہ خدا جو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہا. We don't have any other precedence. تو ہمیں اپنی تعریف کرانا کیا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. ہم خدا کی مخلوق ہیں، تو ہمیں اپنے رویے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا خالق ہے. اب یہاں پہ نا ہم ایک ریورس انجینئرنگ کر دیتے ہیں کہ سم ہاؤ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ خدا انسانوں جیسا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ انسانوں میں بھی کچھ نہ ایسی چیزیں ہیں جو خدا نے اپنے جیسی رکھی ہیں. میں شرک کی بات نہیں کر رہا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، تو اس وجہ سے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. تو اٹس ناٹ بیکاز انسان خالق ہے اپنی اس صفت کا، یہ تو اس کو خدا کی طرف سے دی گئی ہے. تو اگر خدا کے پاس وہ صفت ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے. ضرورت از اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ تو کسی نے آرگومنٹ نہیں دیا. تو خدا کو اپنی تعریف سن کے کیا اچھا لگتا ہے؟ شور اچھا لگتا ہے. اس کی مخلوقات اس کی حمد بیان کریں، ایکنالج کریں اس چیز کو کہ یہ سب مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے. تو حقیقت سن کر خدا کو کیوں نہیں اچھا لگے گا جبکہ وہ خود الٹیمیٹ حقیقت ہے. So this isn't something which is philosophically deep. It's just ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ایسنس ہیں ہر چیز کا، اور ہم دیکھتے ہیں بیسڈ آن آور ریشنل کہ خدا کو ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سوری ٹو سے، لیکن مجھے یہ چیز پھر سمجھ نہیں، مجھے یہ چیز نہیں بالکل سمجھ آئی کہ کویشچن میرا ضرورت پہ ہے، کیا ضرورت ہے یا نہیں اس کو؟ بالکل. کیا اس جسٹ لاجیکل گیو می دا لاجیکل آرگومنٹ کہ اسے نہیں ہے یا ہے ضرورت؟ جسٹ آن بیس آن ضرورت. دیکھیں، ضرورت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے نہ ہونے سے آپ کا کوئی نقصان ہو جائے. سو اف یو آر ٹو ڈرا دیٹ لائن کہ اس کو ضرورت ہے، تو اس نے جتنے بھی چرند پرند انسان سارے بنائے ہوئے ہیں، ڈو وی ہیو دا پرسنٹیج کہ اتنے پرسنٹ، فار ایگزامپل اس کی تخلیق کا 78%، 82% اس کی تعریف کرے گا تو خدا کی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک، آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ خدا کی تعریف نہیں کرتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی؟ اور وہ خدا جو اپنی ضرورتیں اپنی مخلوق سے پوری کرائے، وہ خدا ہی کیسا ہے؟ وہ نیسیسری بینگ تو نہیں ہے نا پھر. ٹھیک، اب ایک چیز دنیا میں بھی ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کرتے ہیں لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو ضرورت وہ ہو رہی ہے، ایک اور چیز ہے. آئی تھنک یقین انسٹیٹیوٹ نے ایک آرٹیکل میں بڑی اچھی ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ آپ ایک ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈینٹسٹ آپ سے کہتا ہے منہ کھولو. ڈینٹسٹ کی کیا ضرورت پوری ہو رہی ہے آپ کا منہ کھلوانے میں بھائی؟ تو آپ کا فائدہ کر رہا ہے.
تو آپ کہیں نہیں جب تک بتاؤ تمہاری ضرورت، میں منہ کھولوں پہلے بتاؤ تمہاری کیا ضرورت پوری ہوتی ہے. It isn't something which is sort of intellectually stimulating. ضرورت کے کوئی اس میں کوئی سوال نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں خدا کو اچھا لگتا ہے کہ سچ بولا جائے، اور یہ اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے کہ خدا کی تخلیق اس چیز کو اکنالج کرے کہ اس کا خالق ایسا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور وہ اس چیز کی تعریف کرے. سو دیٹ وڈ بی ٹرو. اچھا کیسر بھائی، اگر ہم دیکھیں جو ہمارا ایلیٹ کلاس طبقہ ہے، فائنینشلی بات کر رہا ہوں میں، انٹلیکچولی نہیں، فائنینشلی، وہ یورپ سے کافی امپریسڈ ہے، رائٹ؟ اگر آج بھی کسی نے یورپ کا اسٹرکچر پاکستان میں دیکھنا ہو، ڈی ایچ رایا میں چلا جائے، بحریہ ٹاؤن چلا جائے، رائٹ؟ تو ایسے یہ کیسے ہو گیا کہ جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے ان کو وہ امپریس کر پائے، جبکہ جو تھوڑے مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس ہے وہ جو ہے اب بھی اپنی ویلیوز کے اوپر، اسلامک ویلیوز کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں؟ دیکھیے جو بلڈنگز وغیرہ کا آپ نے بات کہی، یہ بذات خود تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. کلچرز میں اتنا تو گنجائش ہے کہ آپ کو ایک چیز کا اسٹرکچر اچھا لگا، آپ نے اس کو اپنا لیا. فکری طور پہ امپریس نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے. جو اینٹی اسلامک چیزیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، ایون جو اینٹی اسلامک نہیں ہے اسے بھی آپ امپریس ہو جاتے تو بری بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ویسٹ کا جو بہت پرانا آرکیٹیکچر ہے، آپ کو اس میں ٹھیک ٹھاک اسلامک انفلوئنس نظر آتا ہے، ٹھیک ٹھاک. اسپین کے اندر آپ کو نظر بہت ہی آتا ہے. آج بھی اسپین کے اندر ان کے شہروں کے جو نام ایل سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ای ایل، اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو عرب کنیکشن پیچھے مل جائے گا. باقی یورپ میں بھی مل جائے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ دیٹ itself is not a bad thing. ہاں یہ آپ کا سوال اچھا ہے کہ وہ اپنی ویلیوز کو چھوڑتے کیوں ہیں. دیکھیے حدیث ہے کہ لوگ بدلتے نہیں ہیں، کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو میں نے بہت زیادہ امیر لوگ بھی دیکھے ہیں جو ایسے ہی رہتے ہیں کہ جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو ویسے ہی رہتے ہیں. اور میں نے بہت زیادہ غریب لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جس دن ان کے پاس 100 روپیہ زیادہ آ جائے نا، دوسرے کے لیے جنا مال کر دیتے. تو ان کی ایک انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ عز و جل انسان کو اتنا امیر نہ کرے کہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ وہ خود اپنی ضرورتیں پوری کرنے پہ قادر ہو گیا ہے. یہ ایک غلط چیز ہوتی ہے. اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بہت انسینلی امیر ہوتے ہیں اور اسی زندگی میں غریب بھی ہو جاتے ہیں. which is the evidence for other people as well as for themselves کہ یہ چیزیں پرماننٹ نہیں ہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. باقی غریب آدمی، آپ کی بات کلچرل اسٹڈی کے اعتبار سے درست ہے. یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان سے باہر تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ امیر لوگ ریلیجس ملک میں اگر ہیں تو وہ بھی ریلیجس زندگی گزارتے ہیں، اور بہت زیادہ سیکولر ملکوں میں جو بہت غریب ہیں وہ سیکولر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بہرحال اپنی جگہ پہ آپ کی بات درست ہے. And I think it goes down to the fact کہ جو انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں، میں خود پوری کر سکتا ہوں، شاید تکبر اسی کے دل میں آتا ہے. شکریہ کیسر بھائی. تھینک یو، بہت شکریہ.